السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ملک شہزاد احمد کھوکھر فرام لندن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے کارواں میں شامل کوئی کم ظرف نہیں، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میں ایک مہم شروع کرنے جا رہا ہوں، کالا باغ ڈیم بناؤ اور ملک بچاؤ۔ اس میں میرا ہر وہ پاکستانی، چاہے وہ اوورسیز ہے، اس کے بعد کسی بھی ملک کی نیشنلٹی ہے، اگر اس کو اپنے وطن کی مٹی سے پیار ہے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کرے اور گروپس میں ایوری جگہ اس کو شیئر کرے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک کا فائدہ کر سکیں۔ اگر ہم فیس بک پہ، اگر سوشل میڈیا سے اگر ہم راو انوار کو گرفتار کروا سکتے ہیں سوشل میڈیا کی پاور سے، تو ہم کالا باغ ڈیم بھی انشاءاللہ بنوائیں گے اور بنوا کر رہیں گے۔ رہی بات اس کو بنوانے میں کردار کس کا ہے، تو سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ نہ اس کو نواز شریف بنا سکتا ہے اور نہ اس کو نواز شریف کا کوئی اور بندہ بنا سکتا ہے۔ اس کے مخالف جو ہیں، سب سے پہلے جو میری نظر میں آ رہے ہیں، اسفر ولی خان، ANP کا جو سربراہ ہے، وہ کہتا ہے میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ تو میں پاک فوج سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز اس کے سر میں گولی ماری جائے اور اس کو رستے میں سے صاف کیا جائے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب محمود اچکزئی صاحب کا، اس کو بھی رستے سے صاف کیا جائے تاکہ کالا باغ ڈیم کی بنیاد ہم رکھ سکیں۔ اس کے بعد بات آ جاتی ہے عمران خان کی، تو میرے خیال میں عمران خان بھی اس میں کوئی سیریس نہیں ہوگا، نہ ہی وہ کالا باغ ڈیم بنائے گا۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جس کو پولیٹیشینز کم از کم میرے خیال میں نہیں کر سکیں گے۔ ہوپ سو کہ اگر عمران خان یہ کر دے تو یہ اس کا اس قوم پہ عظیم احسان ہوگا، احسان عظیم ہوگا۔ اس کے بعد اگر ایک چانس تھا تو وہ تھا پرویز مشرف کے پاس، جس نے اس کو ضائع کیا، جس نے اپنے اقتدار کے مزے لوٹے 10-11 سال اور کمر میں درد لے کے پاکستان سے ابھی جو ہے وہ لندن میں اور کبھی کے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب اگر کوئی بنا سکتا ہے تو وہ صرف پاک فوج ہے اور اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہم اس پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا سے، اس ویڈیو کے پیغام سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں پاک فوج کو کہ پلیز خدا کا واسطہ ہے، اگر پاکستان کو سر سبز و شاداب دیکھنا ہے، اگر پاکستان کو ہیٹ اسٹروک سے بچانا ہے، اگر پاکستان میں بجلی کا بحران ختم کرنا ہے، اگر پاکستان کے لوگوں کو عزت، صحت اور صاف پانی دینا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے کالا باغ ڈیم بنایا جائے، ورنہ آنے والے کچھ سالوں میں پاکستان ایک بنجر، ایک بیابان، ایک صحرا، ایک تھر کی شکل میں پاکستان آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب نے جتنے پنجاب میں درخت تھے سب کو کاٹ کے ہر جگہ پہ سڑکیں بنا دی ہیں، کیا کہ سڑکوں میں آپ کے لیے ہیپاٹائٹس سی کے ٹیکے جو ہیں وہ اگ رہے ہیں، جو آپ کو لگیں گے، جو آپ مر رہے ہیں کالا پانی پی پی کے، جراثیم والا پانی پی پی کے، آپ کو وہ انجیکشن لگ رہے ہیں ان سڑکوں سے، ان پلوں سے، ان انڈر پاسوں سے، ان بریجوں سے، جو آپ کو لگ رہے ہیں، وہ آپ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ ان پٹواریوں کو 5 انجیکشن ہیپاٹائٹس سی کے لگنے چاہیے جو ان سڑکوں کی ہم سے بات کر ہم سے ووٹ کم مانگتے ہیں۔ میں اپنے ضلع کی بات کرتا ہوں، ضلع منڈی بہاؤالدین، آپ دیکھیں دنیا میں اور پاکستان میں نمبر 1 پہ ہیپاٹائٹس سی پہ ہے۔ کیا ادھر کے جو MN MPs ہیں وہ ہمیں سڑکیں دے رہے ہیں؟ ہیپاٹائٹس سی کے لیے انہوں نے کیا کام کیا ادھر؟ منڈی بہاؤالدین والوں، خدا کا واسطہ کچھ خدا کا خوف کرو اور اپنے آپ کو پہچانو، آپ کی ویلیوز کی ہیں، جان اللہ تعالی نے دی ہے، یہ ایک نعمت ہے، نعمت عظیم ہے، اس کی قدر کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ویلیوز بنائیں۔ آپ کیا ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے، آپ کیا ایک FIR کے پیچھے، کیا آپ ایک کسی کے ایک فون کال کے پیچھے آپ اپنا ووٹ دے رہے ہیں؟ ابھی مہم چلائیں کہ کالا باغ ڈیم بناؤ اور ووٹ لو۔ کوئی بھی آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ اپنا یہ مطالبہ پیش کرو۔ آپ شروع کریں گے تو یہ بات کب جا کے، کہاں تک جا کے، آئی ڈونٹ نو کب جا کے یہ ہمارا جو ہے یہ مقصد پورا ہوگا۔ تو ضرور آپ میرا ساتھ دیں، مجھے آپ لوگوں کی اشد ضرورت ہے۔ اگر آپ پہلے میرا ساتھ دیتے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا ہے، تو انشاءاللہ اس مقصد میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ میں نے راو انوار کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی، راو انوار کو گرفتار کیا گیا، ابھی وہ ان کا باپ لگتا ہے، ابھی ان کا پیو ہے جس کو وہ بغیر ہتھ کریوں کے ایک شہنشاہ کی طرح عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ابھی اس کے بعد میں اس کی بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ویڈیو پیغام جاری کروں گا تاکہ آپ لوگ اس میں بھی آپ میرا
ساتھ دیں گے۔ تو رہی بات کالا باغ ڈیم کی، میرے بھائی اگر یہ کالا باغ ڈیم نہ بنا، نواز شریف تو کبھی نہیں بنا سکے گا۔ اگر آپ بھی اس کو پرائم منسٹر بنا دو تو یہ نہیں بنائے گا، کیوں؟ یہ مودی کا سمدی بھی ہے، مودی کا یار بھی ہے، مودی کا بھائی بھی ہے۔ اس کے دنیا کا کوئی میں لندن میں رہتا ہوں، دنیا کا کوئی مجھے پرائم منسٹر بتا دیں جس کے اثاثے، جس کے بزنس، جس کے اپارٹمنٹس دوسری دنیا کے ملکوں میں ہوں۔ یہ صرف اعزاز صرف پاکستان کے پرائم منسٹر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جس کے دشمن ملک انڈیا میں بھی اپنے بزنس ہیں، ملیں ہیں اور کارخانے ہیں۔ تو آپ ان لوگوں سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ کالا باغ ڈیم بنائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ مر جائیں گے، اور ان کو مرنا بھی چاہیے، ایسے لوگوں کو، ایسے حکمرانوں کو کہ جو عوام کا نہیں سوچ رہے اور جو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرو اور کالا باغ ڈیم بناؤ۔ پاکستان بچاؤ، پاکستان کے عوام بچاؤ، پاکستان کے لوگوں کی عزت کرو، پاکستان کے لوگوں کو صحت دو، پاکستان کے لوگوں کو صاف خوراک دو، پاکستان کے لوگوں کو پانی دو، پاکستان کے لوگوں میں کی جو کھیتی باڑی ہے اس میں سبز و شاداب کھیت لہرائیں، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے۔ پاکستان عظیم ملک ہے، عظیم تھا، عظیم رہے گا، اور عظیم سے عظیم تر ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ہم آہستہ آہستہ ان بے غیرت، بے حس اور نمک حرام حکمرانوں سے انشاءاللہ جان چھڑاتے جائیں گے۔ اور ایک آخری چھوٹی سی لعنت میاں محمد شہباز شریف پہ، جس نے یہ بات کی ہے کہ اگر کل سے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو آپ مجھے بلیم نہ کیجیے گا۔ لعنت تجھ پہ شہباز شریف، تجھ پہ لعنت نہیں، تجھ کو شہباز نہیں، تجھ کو شہناز شریف ہونا چاہیے۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، میں تو میری بہت عزت کرتا تھا، لیکن تیرے ان الفاظوں نے، تیری اس سٹیٹمنٹ نے مجھے چینج کر دیا۔ میں تجھ سے پہلے اس دن نفرت ہو چکی تھی جس دن تم نے جو ہے وہ 14 بندے معصوم جو شہید ہوئے سانے ماڈل ٹاؤن میں، اور تو بے خبر رہا۔ احسن اقبال کو گولی چھو کے گزری اور دوسرے منٹ میں تو نے جو ہے وہ اپنا ہیلی کاپٹر بھیج دیا۔ کتنا ذلیل انسان ہے، تو کتنی بجلی تم نے پیدا کر کے دی تھی۔ یہ منڈی بہاولدین میں آ کے اس نے بولا تھا کہ 6 ماہ میں بجلی ختم کر دوں گا، 6 ماہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دوں گا، 2 سال میں کر دوں گا، 2.5 سال میں وہ ذلیل انسان، تمہیں شرم نہیں ہے یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے؟ کیا پاکستانی عوام کو تم نے پھدو سمجھا ہوا ہے؟ کیا پاکستانی عوام اتنی بے حس اور بغیرت ہو چکی ہے کہ تجھ جیسے بہروپیے کو نہ پہچان سکیں؟ پاکستانی عوام پہچان چکی ہے، اور خدا کا واسطہ ہے، میرا ان پٹواریوں سے، ان مسلم لیگ نون کے سپورٹروں سے یہ میرا سوال ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کے بعد کیا ان کا ابھی بھی ان کو ووٹ دینے کو دل کر رہا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد بولیں گے؟ کیا وہ ابھی بھی پاکستان میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف زندہ باد بولیں گے؟ اگر آپ ابھی بھی بولیں گے تو میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ آپ ذلیل ہوں گے، آپ رسوا ہوں گے، آپ کے باپ، آپ کی ماں، آپ کے بھائی ریڑیاں جو آپ کی ایڑیاں ہیں رگڑ رگڑ کے مریں گے، لیکن آپ ان کو کسی اچھے ہسپتال میں نہیں لے کے جائیں گے۔ ان کے سر میں درد ہوتی ہے تو یہ لندن آ جاتے ہیں، لیکن میں اور آپ کے والدین، میرے والدین، سب ہم سسک کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریں گے اگر ہم نے ان سے اپنی جان نہ چھڑائی۔ اللہ میرا آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم۔